سب سے پہلے تو تمام معزز پیرنٹس، ہماری شاہ ٹیم، شاہ کے وہ تمام لوگ جو شاہ کے خیر خواہ رہے ہیں اور آج بھی تشریف لائے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ایسے ہی ہمارے سر پہ قائم رکھے، اور باقی جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، کیونکہ ایک ایکو سسٹم میں ہر چیز کی ایک اہمیت اور ایک ضرورت ہے. ہم لوگوں نے لاسٹ میڈیا ٹیم میں ایک بات کی تھی کہ میڈیا ٹیم کے 3 پلرز ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ تحصیل علم، ترسیل علم اور ابلاغ علم. کہ تحصیل والے لوگ بھی ضروری ہیں، وہ لوگ بھی ضروری ہیں جو علم حاصل کرتے رہیں، وہ لوگ بھی ضروری ہیں جو علم کو آگے پہنچاتے رہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ مرتبہ ملے گا کہ وہ علم کا ابلاغ بھی کر سکیں. یہ مرتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا، کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کے لیے ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں میں لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے بات کی تھی، میں اسی بات کو ہی کنٹینیو کر رہا ہوں. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے قرآن پاک کی ایک صورت سے ہی ہیلپ لی تھی، اسی کو ہی سمجھنے کی کوشش کی تھی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں. تو اسی سے منسلک ایک اور صورت، کیونکہ آج کی اس ایکٹیویٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی، زمانے کی، عصر کی قسم اٹھا رہا ہے. تو سمجھنا پڑے گا کہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی قسم خود رب کائنات اٹھا رہا ہے. اگلے ہی جملے میں کہا جاتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. تو تمہاری پراپرٹی، تمہارا بینک بیلنس، تمہارا سٹارٹ اپ، تمہاری آئی ٹی کمپنی تو گئی تیل لینے. بے شک انسان خسارے میں ہے. لیکن رک جائیں، ابھی دل چھوٹا نہیں کرنا. آگے بھی بتا دیا کہ پھر کون لوگ ایگزمپٹیڈ ہیں، کن لوگوں کو تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے، کن لوگوں کو کہا گیا نہیں تمہارے بارے میں بات نہیں ہو رہی. وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے، نیک عمل کرتے رہے، اور کیسے کرتے رہے کہ حق پر قائم رہے اور صبر سے کام لیتے رہے. وقت اور صبر، یہ 2 باتیں. سعد بھائی نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ فاؤنڈنگ وین شیئر کریں. تو اگر میں ایک جملے میں ہی ساری بات ختم کرنا چاہوں، ویسے تو میں کافی ٹائم لوں گا ابھی، لیکن اگر ایک جملے میں آپ میری پوری بات کا کریکس لینا چاہیں کہ جو کام جس وقت پر ہو رہا ہے اسے اس وقت پر ہی ہونا تھا، آپ کو صبر کرنا ہے اس کے لیے. اور اگر آپ کے اندر وہ صبر، وہ استقامت، وہ پرسرویرنس، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ رائٹ ٹائم پر اس چیز کو بھی گیٹ نہیں کر پائیں گے. بسا اوقات رب کائنات ہمیں پورا باغ دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک پھول کی ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو ایک پھول ہی چاہیے، اور اس کو جلد بازی میں لینے کے چکر میں پورا باغ اجاڑ دیتے ہیں. تو کسی بھی ٹیم کو آپ نے فاؤنڈ کرنا ہے، لے کے چلنا ہے. میرے لیے اس ارلی ایج میں بہت مشکل ہے ایک ایسی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا جس میں سب میرے سے سینئر ہیں. آپ لوگ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم جس میں سب میرے سے سینئر ہیں، ویٹ کرنا پڑتا ہے. بات کی تھی، جو لوگ لاسٹ میٹنگ میں تھے وہ زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے، اور اگر کسی نے لاسٹ میٹنگ والی چیزیں نہیں سنی تو وہ ریکارڈنگ اویلیبل ہے، آپ لوگ اس کو ابھی بھی سن سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیں تاکہ ڈاٹس کنیکٹ ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک بات پہلے ہوئی تھی، ایک بات آج ہو رہی ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے. سعد بھائی نے بھی پریزنٹیشن دی، وہ بتا رہے تھے کہ 2017 میں شاہ رخ یہاں پہ تھا، 2018 میں یہاں پہ تھا، 19 میں یہاں پہ تھا، 20 میں یہاں پہ تھا، ابھی 21 میں ہم لوگ جہاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس سٹوری کو ریلیٹ کریں، اس کے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ کہاں کیا چیز ہوئی، اور کہیں پہ خود سے یہ ایزیوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو چیز 19 میں ہوئی اگر یہ 18 میں ہو جاتی تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ ساری ایکویشن خراب ہو جاتی. پھر یہ آڈینس آج اس کمرے میں نہ بیٹھی ہوتی، پھر وہ کوئی اور لوگ ہوتے. تو ہمیں تو یہ لوگ عزیز ہیں نا. سب سے پہلے بینگ فاؤنڈر مجھے تو سب سے زیادہ کون لوگ عزیز ہیں؟ میری ٹیم، ہمارے پیرنٹس، ہمارے لوگ. نام چینج ہو سکتا ہے، نام پرنٹیبل ہو سکتا ہے، نام فیشنی ہو سکتا ہے، نام ہیچ ہو سکتا ہے، نام کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن وہ سیکنڈری نمبر پہ آتا ہے. بینگ فاؤنڈر سب سے پہلی چیز میرے لوگ. تو سب سے بڑی جنگ تو آج تک یہی رہی کہ میرے لوگ. اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے
کہ وہ لوگ جو 2016 میں ساتھ تھے وہ آج بھی ساتھ ہیں. تو یہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آج کل پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک لفظ بہت بولا جا رہا ہے, خاص طور پہ سائنسز کے اسٹوڈنٹس اس کو ریلیٹ کریں گے, سسٹینیبلٹی. ہم لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات کر رہے ہیں سائنسز میں. تو دنیا میں 30 ایسے گولز بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے لوگوں نے ان گولز پر کام نہ کیا, ان چیزوں پر کام نہ کیا, تو 2030 تک دنیا ختم ہو جائے گی. اور وہ باقی اس طرح کے پوائنٹس ہیں جس میں پانی کی آلودگی کے بارے میں بات کی گئی ہے, ایجوکیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے, یکساں حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس طرح کے کافی زیادہ گولز ہیں, 17 SDG گولز کے نام سے, جس کو 2030 تک ہم لوگوں نے اچیو کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ صرف میرے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بچے گا. اب یہ باتیں ہم نے گوروں کے منہ سے تو بہت سنی ہوئی ہیں. گورے صاحب آتے ہیں, انگریزی میں اچھی سی تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آدھی ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے, آدھی ہمارے نیچے سے گزر جاتی ہے, اور پلے ہمارے کچھ نہیں پڑتا. اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کرتے ہیں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر سسٹینیبلٹی کیا ہے اور اس کا فاؤنڈنگ ویژن کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. تو قرآن پاک کی ایک بڑی ہی اہم آیت, جس آیت کا بھی نام ہے, ورنہ آیتوں کے نام نہیں ہوتے, صورتوں کے نام ہوتے ہیں, آیتوں کے نام نہیں ہوتے. اس آیت کا بھی ایک نام ہے, بس مجھے کوئی بتانا چاہے گا؟ آیت الکرسی. تو اس آیت کا بھی ایک نام ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ حی ہے, اللہ قیوم ہے. ٹھیک ہے, وہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ قائم رہنے والا ہے. قیوم, قائم رہنے والا. تو اس قیوم کو جب ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ بنتا ہے سسٹینر, قائم رہنے والا. اچھا, تو وہ سسٹینر ہے اور ادھر سسٹینیبلٹی ہے, کوئی تعلق ہے دونوں کا آپس میں. تو سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو سسٹینر کے ساتھ لنکڈ ہے وہی سسٹینیبل ہو سکتی ہے, اور کوئی چیز سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. لیکن اگر ہمیشہ رہنا ہے, کوئی ایسی اچھا ہے, کوئی ایسی خواہش ہے, کوئی وش ہے, تو کیا طریقہ ہے؟ سسٹینر کے ساتھ ہو جائیں. ایک ہی طریقہ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سسٹینر کے ساتھ ہو جائیں. اس کو تو سب مانتے ہیں, اس کی مان لیں, کیونکہ اس کو تو ماننا پڑتا ہے نا. وہ نہ بھی مانو تو وہ منوا لیتا ہے, اس کو منوانے کے بڑے طریقے آتے ہیں. وہ تھوڑی سی زمین ہلا دیتا ہے سم ٹائم, ابھی ہلائی بھی تھی اس نے پچھلے دن. مان جاتے ہیں ہم لوگ, اس کو تو منانا آتا ہے. تو اس کو تو سب مانتے ہیں, اس کی مان لیں. تو شاید وہ آپ کے وقت میں بھی برکت دے دے گا, وہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے دے گا, وہ آپ کے مال میں بھی برکت دے دے گا. اور شاید میں صرف اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے بہت یقین ہے اس بات پر کہ آپ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ رہیں گے. کیونکہ آپ نے سسٹینر کو فالو کیا ہے, آپ نے قیوم کو فالو کیا ہے. تو جب آپ عبد القیوم بن جائیں گے تو آپ اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فاؤنڈر ہیں اگر آپ کسی بھی کمپنی کے, کسی بھی آرگنائزیشن کے, تو کوشش کریں کہ کچھ ایسے پودے لگائیں, کچھ ایسی چیزوں پہ کام کریں جو آپ کے بعد بھی رہیں, جو آپ کے قد سے بڑے ہوں, جو آپ کی لائف سے بڑے ہوں. آپ 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, 45 کے ہیں, 60 کے ہیں, 70 کے ہیں, 80 کے ہیں, 90 کے ہیں. اس سے آگے ہماری ایوریج ایج ہے بھی نہیں ہے پاکستان میں. مطلب 90 سے اوپر جو بھی ہے وہ بس وہ بونس پہ چل رہا ہے, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایک نہ ایک دن جانا ہے سب نے. تو کچھ ایسا کیوں نہ کر جائیں کہ اس کے بعد بھی رہیں. تو شاہرو ٹیکنالوجیز جب ہم نے 2017 میں سٹارٹ کی تو میرے پاس ایک ہی ویژن تھا, ایک ہی آئیڈیا تھا, کوئی ہینکی پینکی نہیں, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. امپیکٹ کریٹ کرنا, اثر چھوڑ کے جانا ہے اپنا, ایک مثبت اثر چھوڑ کے جانا ہے. مجھے نہیں پتہ میں اس دنیا سے آج چلا جاؤں, کل چلا جاؤں, آج سے 10 سال بعد چلا جاؤں, لیکن جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایک اثر رہے, ایک نام ہو جو میرے بعد بھی رہے. حامد سعید کو دنیا آج سے 2 ہفتے بعد بھول جائے گی, شاہرو کو بھولنے میں ان کو ٹائم لگے گا. ٹھیک, تو یہ ویژن تھا, یہ آئیڈیا تھا, اور آپ سب لوگوں کی مدد سے ہی ممکن ہوا. آپ سب لوگوں نے اس میں بہت ہیلپ کیا, آپ آگے بھی کرتے رہیے گا. لیکن اس فلسفی کو سمجھ کے کیجیے گا کہ یہ صرف پیسے کمانے کے لیے کمپنی نہیں بنائی گئی, یہ صرف اپنی شو شاہ کے لیے کہ جی مجھے سب جانے, میرا بڑا نام ہو, میرے نیچے گاڑی ہو, میرا بنگلہ ہو. وہ سب کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ ایک امپیکٹ کریٹ ہو, اور وہ الحمدللہ ہوا. ڈیجی اسکلز کے بارے میں سعد بھائی بتا رہے تھے, تو ایک چھوٹا سا فیکٹ جو انہوں نے نہیں بتایا, ڈیجی اسکلز نے آج تک 20 لاکھ بچوں کو ایجوکیٹ کیا.
تو اب جب ڈیجی اسکلز کی بات کی جائے گی، ان 20 لاکھ گھروں میں جب روزگار جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں شاہرو بھی ہے، ان بنیادوں میں ہمارا خون پسینہ بھی شامل ہے. تو یہ کرنے کے لیے بنائی تھی ہم نے کمپنی. ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ سب ہو رہا ہے. 20 لاکھ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. 20 لاکھ خاندانوں کی بات ہو رہی ہے جن کے گھر کا چولہا شاید اس وجہ سے چل رہا ہوگا کہ انہوں نے ڈیجی اسکل سے ٹریننگ دی، اس کے بعد انہیں جاب ملی اور اب وہ کام کر رہے ہیں. 20 کے قریب لوگ ہیں جو شاہ رخ کے پے رول پہ ہیں. تو آپ 20 لاکھ 20 کر لیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے وہ 20 بہت اہم ہے. وہ 20 لاکھ تو وہ ہیں جن کی نہ میں نے شکلیں دیکھی، نہ مجھے نام پتہ ہے، ان کے ساتھ بس ایک روحانی سا ورچوئل سا تعلق ہے، بس ہے. ان لوگوں نے آج تک سعد وسیم، حامد سعید، جنید افتخار، ماجد قادری کی شکلیں نہیں دیکھی. وہ نہیں جانتے ہمیں، لیکن انہیں ہمارا نام پتہ ہے، انہیں شاہ رخ کا نام پتہ ہے. تو پاکستان کی 20 کروڑ آبادی میں اگر 20 لاکھ لوگوں کو آپ نے اس طرح سے امپیکٹ کر دیا ہے اس 3-4 سال کے جرنی میں، تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے. اب رہ گئیں باقی والی باتیں. تو وہ میرے ایک بڑے فیوریٹ رائٹر ہیں اشفاق احمد صاحب، پڑھا سب نہیں ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو چنگے میں مل جاتی ہیں. آپ کا قبلہ درست ہو نا، آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کا گول بڑا ہو، تو یہ باقی ساری چیزیں نا، یہ پیسے، یہ چنگے میں مل جاتا ہے. اور وہ ملتا ہے، ہم نے ملتا دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں فیلنتھراپی کی بہت بڑی اگزامپل ایدھی صاحب. ایدھی صاحب کوئی امیر انسان تھے، اور ایدھی صاحب پراڈو میں گھومتے تھے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پراڈو کوئی سستی گاڑی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں نا مل جاتی ہیں. قبلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، قبلہ کچھ اور ہونا چاہیے. جب وہ ہوتا ہے تو یہ سب بھی مل جاتا ہے. ہم نے قرآن پاک کی آیات سے شروع کیا. تو مومن کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے اس سے کم پہ نہ بیچنا. دوبارہ بول دیتا ہوں، اس کو اس سے کم پر نہ بیچنا. تو شاید ہم میں سے کچھ، ہم میں سے نہیں، مینس کہ ہماری اس دنیا کے کچھ لوگ ہیں جو شاید اس سے بہت کم میں بیچ رہے ہیں. کوئی بریانی کی پلیٹ پہ بیچ رہا ہے، تو کوئی 10,000 کی سیلری پہ بیچ رہا ہے، تو کوئی کیسے بیچ رہا ہے. لیکن اس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر نہیں بیچنا. تو وہ جنت کیسے ملے گی؟ تو وہ جنت ملے گی سسٹینیبلٹی سے. واپس آ جاتے ہیں. سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو آپ کا سسٹینر کے ساتھ تعلق. عبد القیوم بننا ہے. ٹھیک ہے جی، آج سے نا نام رکھ لیں سارے، اپنا ایک دوسرا نام رکھ لیں. عبد القیوم بننا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز سسٹینیبلٹی کا جو گورا ہمیں لیکچر دیتا ہے، چلیں گورے کی بھی سن لیتے ہیں تھوڑی سی، اس نے بھی کام کیا بیچارے نے، اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیا آپ صرف کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا ایک ریس ہے، دوڑو گے نہیں تو کچھ لے جاؤ گے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا ہے نا اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کہ لائف از اے ریس، دوڑو گے نہیں تو کچھ لے جاؤ گے. یہ ہمیں موویز میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے، ناولز میں بھی یہی پڑھتے رہے ہیں ہم. لیکن سسٹینیبلٹی کہتی ہے کہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس تعلق کو دوبارہ سے سوچیں، اس پہ بات کریں. وہ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم سب کو مل کے زندہ رہنا ہے. آپ کرتے رہیں کمپیٹ. آپ لاہور کی اسموک دیکھ رہے ہیں، آپ 2030 کی بات کریں، 2025 نہیں آنا یہاں پہ. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر کوئی اپنا، بس میرا ٹھیک چل، بعد میں کریں گے آپ کا وینچر کیا ہے ایگزیکٹلی، پھر اس کو ڈسکس کریں گے کہ اچھا نہیں آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے، آپ کے لیے یہ ہے، اس طرح سے وہ نیٹی گریٹی میں بعد میں جائیں گے. تو فاؤنڈنگ ویژن کسی بھی چیز کا یہی ہونا چاہیے، اور شاہ رخ کا بھی یہی تھا الحمدللہ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ تک ایٹ لیسٹ سسٹین کر رہے ہیں. میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آنے والے 40 سالوں تک بھی سسٹین کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیاب کرے. آپ کو اللہ پاک آپ کے اس نظر آنے کو ہی قبول فرمائے. تو اس میں ایک اور چیز کہ پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اب منزل کا تعین کرنا ہے نا، اپنے مائل سٹونز بنائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اچھا یہاں تک پہنچے، یہاں تک پہنچے، یہاں تک پہنچے. تو منزل ضرور اپنی ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں یہاں تک جانا ہے، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. وہ ہر ٹرمز میں ہو سکتی ہے. میرا فرض کر لیں کہ جی ہم نے 2021 چل رہا ہے، تو 2022 کے اینڈ تک ہم نے اتنے لاکھ روپے کمانے ہیں یا اتنے کروڑ روپے کمانے ہیں. بنائیں، ضرور بنائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت عثمان غنی بھی بزنس کرتے تھے، اور ایسا بزنس کرتے تھے آج تک پیسہ نہیں ختم ہو رہے. تو بزنس کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ٹرسٹ آج بھی چل رہا ہے. جی، حضرت سیدہ خدیجہ کا، حضرت عثمان غنی کا وہ ٹرسٹ آج بھی چل رہا ہے، سسٹینیبل.
باتیں گیٹ کر رہے ہیں؟ سسٹینیبل. ورنہ بزنس مین تو ابو جہل بھی بہت بڑا تھا, بزنس مین تو ابو لہب بھی بہت بڑا تھا. کوئی نام پتہ ہے آج؟ کوئی بچوں کا نام رکھتا ہے ابو لہب؟ کوئی اس طرح نہیں نا, سسٹینیبل نہیں ہے. اس وقت میں وہ بھی سردار تھے, یہ بھی سردار تھے, لیکن ان کا قبلہ درست تھا, انہوں نے سیدھے طریقے سے کام کیے. ان کا آج بھی چل رہا ہے, اور اس میں لاکھوں کروڑوں ریال آج بھی پائے جاتے ہیں. سالانہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, چیریٹی ہوتی ہے, مسجدیں بنتی ہیں, کنویں کھودے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. حضرت عثمان آج ظاہری طور پہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے نا, لیکن ان کا بنائی ہوئی وہ چیز سسٹینیبل ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جملہ بولا تھا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی بہت نااہل لوگ ہیں, بہت ناقص لوگ ہیں. ہم سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے, کر ہی نہیں سکتے, اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں ہم. میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. آسان پنجابی نا, چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ, یہ کر سکتے ہیں ہم. تو یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ کر لیں گے تو پھر منزل کا تعین بھی ہو جائے گا. اور وہاں وہ ایک شاعر وہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی فکر کیسے, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. بھائی محنت کتنی کر رہے ہو, تھک کتنے رہے ہو, رات کو جب گھر جاتے ہو تو کیا اس کے بعد پارٹی کرنے کے لیے 4 گھنٹے ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تو بھائی تم کچھ نہیں کر رہے. اگر تم رات کو گھر آتے ہو اور وہ بس تمہارا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو پھر تم کچھ کر رہے ہو. گل سمجھ آندی ہے, ٹھیک. تو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ لاسٹ ٹائم میرے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ دنیا داری کے انٹرپرینورشپ کی بات کر رہے ہیں, دنیا داری کا بزنس, اور ان کی صرف آپ اس انٹینسٹی کو جج کرنے کی کوشش کیجیے گا. ابھی یہ دین وغیرہ ساری باتیں نہیں آتی, یہ گورے کی بات ہو رہی ہے. گورا جس کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, جو خدا کو ہی نہیں مانتا, ایتھسٹ ہے, وہ کہتا ہے خدا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ والا گورا. عیسائی والا گورا بھی نہیں, ایتھسٹ والا گورا. تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا انٹرپرینور ہوں, میرا بزنس ہے, میرے پاس لوگ نا ایڈوائز لینے آتے ہیں, مشورہ لینے آتے ہیں. تو میرے پاس ایک بچہ آیا کہ سر جی پلیز گائیڈ کر دیں, بزنس کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنا ہے, تو گائیڈ کرتے ہیں, مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. تو وہ کہتا میں نے اسے کہا جا یار کام کر, جا کے ٹائم نہیں ہے گا, تیجے دن تو بھج جانا ہے, فائدہ فودہ کوئی نہیں. شاید میں نے آپ میں سے کسی ایک آدھ کے ساتھ کیا ہو, یہ آپ میں سے کوئی میرے پاس آیا ہو, میں نے کہا بھج پوج جا, کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا تیرے کو, ٹھیک ہے. تو اس نے بھی یہی کہا, اس نے کہا جی بھج پوج جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بچہ پھر آیا, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن آتا رہا, ڈیٹ تھا, کیونکہ اس کو سسٹینیبلٹی سمجھ آتی تھی کہ نہیں یار قائم رہنا ہے, اپنی ضد بھی قائم رکھنی ہے, اور اس پہ محنت بھی کرنی ہے. وہ کر رہا تھا سارا کچھ. تو ٹرینر صاحب نے کیا کیا کہ وہ دریا کے کنارے نا روز واک کرنے جاتے ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کو پکڑا گردن سے, اور اس کو دریا میں اس کا سر ڈبو دیا. وہ بچہ اس کو گوتے آنے لگ گئے, وہ ڈوبنے لگ گیا. پھر نکالا اس کو باہر, اور اس سے ایک ہی سوال کیا, کہتے اس وقت جب تمہیں لگ رہا تھا کہ بس میں مرنے لگوں, اس وقت تمہارے ذہن میں کیا تھاٹ تھی؟ اس نے کہا جی اس وقت میرے ذہن میں میرا وینچر تھا, میرا ویژن تھا. کہتے آ جاؤ, کل سے آ جاؤ. کہ کامیاب کب ہوتی ہیں چیزیں کہ جب آپ کو اپنے آخری لمحے میں بھی آپ کو پتہ ہے اگلے لمحے میں فوت ہونے والا ہوں, اس لمحے میں بھی جب ویژن آپ کا آپ کے ذہن میں ہو, پھر ہوتے ہیں یہ کام. ٹھیک ہے جی. تو مشکل راستہ ہے, ہر ایک کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. کل ابا حضور تشریف لائے تھے, تو کچھ مشورے انہوں نے دیے تھے, میں ان کے الفاظ میں ہی آپ لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہوں. یہ ابھی میں نے صرف پلاٹ بنایا تھا کہ کام مشکل جے, سوچ لو, سمجھ لو, پھر سوچ لو, تو پھر سوچ لو, ٹھیک ہے, 3 دفعہ سوچ لو. وہ قبولہ بھی 3 دفعہ ہوتا ہے, وہ بھی اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر سوچ لے, ٹھیک ہے. تو پھر سوچ لو کہ کام مشکل ہے. تو ابا جی نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اپنا تن من دھن تینوں لگانا پڑے گا, تب کہیں جا کے یہ چیز ہوگی. اور اس میں آپ نے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے, اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں. آپ نے اپنا 100% دے دیا, آپ نے اپنی محنت پوری کر لی, اور آپ کا قبلہ بھی درست ہے, آپ کی چیزیں ہیں, آپ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین بھی ہے, وہ قبلہ درست میں ہی آ جاتی ہے بات, پھر انشاءاللہ آپ کو سکسیس سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ہر وہ بندہ جو جوائن کرنا چاہتا ہے یا آلریڈی جوائنڈ ہے, وہ دوبارہ سے ایک اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں یوم تاسیس, کہ آپ دوبارہ سے ایک دفعہ سوچتے ہیں, ایک
تجدید عہد وفا ہوتا ہے. عہد وفا بھی نیا نیا ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو عہد وفا دوبارہ سے ریوائیو ہوتا ہے کہ کیا تو تھا لیکن پکی بات ہے قائم ہو ابھی تک. ورنہ اگر صرف وعدوں کی بات ہے نا تو وعدہ تو ہم نے وہ شب الست میں اللہ سے بھی کیا تھا ایک الستو برب. جب اس نے پوچھا تھا نا کہ ٹھیک ہے تو وعدہ تو ہم نے تب بھی کیا تھا, پھر یہاں آ کے کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سوال ہے, بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر وعدہ تو وہاں کر لیا نا ہم نے اللہ سے, تو ہم تو سارے ہی دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں, تو پھر یہاں آ کے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ تو ہو گیا سی ادن. نہیں, یہاں آ کے تجدید عہد وفا ہوتی ہے. جو کرتا ہے صرف اسی کی قبول ہوتی ہے, جو نہیں کرتا اس کی قبول نہیں ہوتی. تو بہت سارے اوپن کویسچنز آپ لوگوں کے مائنڈ میں چھوڑ کے, شاہ رخ کی کوئی پبلسٹی نہیں کی میں نے آج, ورنہ میں بہت کرتا ہوں, میرے ہر جملے میں شاہ رخ آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ باتیں زیادہ ضروری ہیں ایز کمپیئر ٹو شاہ رخ کی پبلسٹی. جانتے ہیں آپ لوگ شاہ رخ ٹیکنالوجیز کو, جانتے ہیں آپ فیشنی پرنٹیبل باقی ساری چیزوں کو. تو شاہ رخ وہی کمپنی ہے نا کہ ایک بچہ جس کو شاہ رخ کے اسپیلنگ بھی نہیں پتہ ہوں گے, اس کو اس کی میڈم کہتی ہیں کہ نا بس ایک کمپنی ہے وہ اسپرنگ فیسٹیول کروا رہی ہے اور یہ اس کا پوسٹر ہے. اس بچے کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے, وہ اپنے جیب خرچ سے, بچے کی پاکٹ منی کیا ہوتی ہے 5-10 روپے, وہ اپنے جیب خرچ سے جاتا ہے اور 40 فوٹو کاپیاں کرا کے پورے اسکول میں بانٹتا ہے. مجھے دنیا کا ایک اسٹارٹ اپ دکھا دیں جس میں ایسا ہوتا ہو. نہیں ہے, یہ شاہ رخ ہی ہے. تو یہ شاہ رخ ہی کیوں ہے؟ کیونکہ شاہ رخ بیک اینڈ پہ وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہم نہیں بتاتے, کسی کو بتانا چاہیے بھی نہیں ہے. شو آف کرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے, شو آف ہی کرنا ہوتا تو اور بڑے طریقے تھے نا, پھر یہ تھوڑی کرنا تھا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جامعہ دعا ہوتی ہے جمعے کے دن, نام لے کے دعا کروائی جاتی ہے کہ اللہ پاک کہ شاہ رخ ٹیکنالوجیز کو کامیابی عطا فرما. بڑی جامعہ اور وہ ہمارا نام لے کے, پرائیویٹ بزنس کا تو آپ نام ہی نہیں لے سکتے, اور مسجد میں تو ویسے ہی دنیا داری کی باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے. تو ان کو پتہ ہے یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ دنیا داری سے اگلی چیز ہے. تو اس فلسفے کو آج آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ یوم تاسیس منانا تھا, وہ منا لیا. باقی رہ گیا شاہ رخ کا ویژن, تو شاہ رخ کا ویژن بھی یہی ہے, کوئی الگ سے راکٹ سائنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو ہم لوگوں نے اچھی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم نے چھوٹے سے سٹارٹ لیا تھا, اور الحمدللہ ہم نے کبھی کسی چیز کو یہ نہیں بنایا کہ یار یہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم نہیں کریں گے. ہمارا جو پہلا آفس تھا وہ سعد بھائی کے گیرج میں تھا, ٹھیک ہے, وہ بہت چھوٹا سا یہ ایریا ہے, آپ کا تو اپنا گھر ہے آپ کو پتہ ہے. تو اس چھوٹے سے گیرج میں ہم نے 4 عدد پلاسٹک کی کرسیاں منگوائی تھیں, اور ایک پلاسٹک کا ٹیبل منگوایا تھا, ایک لیپ ٹاپ کا چارجر منگوایا تھا, اور ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ منگوایا تھا, اور ہم نے اسٹارٹ کر دیا تھا. یہ ہماری کل کائنات تھی وہاں پہ. تو ایسے ہم نے اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد ہمارے ٹیچر ہیں سر اختر, وہ آج آ نہیں پائے, ان کی تھوڑی طبیعت ناساز ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی دعا میں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو ہم نے صدر آفس میں تھوڑا عرصہ وہاں پہ کام کیا. پھر وہاں سے ہم لوگوں نے کوئٹ کیا, تو پھر میرے گھر میں ہم نے ایک روم کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ جی یہ شاہ رخ کا آفس ہے. وہ چلتا رہا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈی ایچ ایم میں آفس بنایا, جو کہ بہت بڑا آفس تھا, فارم ہاؤس تھا, اور ٹوٹل 40 کنال کے ایریا میں سے 4 کنال تو ہمارا ہی تھا بس. وہ بھی تھا, وہ بھی ایک پورا سال انجوائے کیا, لیکن وہ شیئرنگ بیس پہ تھا, مطلب وہ سارا کا سارا ہمارا نہیں تھا, وہ شیئر. تو فرسٹ چیز کہ آپ کا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوسری چیز, آپ کا اپنی آنے والی جنریشن کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. کیا آپ نے سارا کچھ خود ہی کھا پی کے چلے جانا ہے, یا آپ نے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جانا ہے. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ساری فصلیں تباہ کرے جا رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, ڈی ایچ اے ملتان بن رہا ہے, فلانا ڈمکانا سب کچھ. آنے والی نسل کے لیے ہم کچھ نہیں چھوڑ رہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارا پورا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جدو آن کے دیکھ لیں گے. یہی چل رہا ہے نا ابھی. سسٹینیبلٹی کی دوسری چیز. سسٹینیبلٹی کی تیسری چیز, آپ کا نیچر کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے. ٹھیک, تو ہمارے نیچر کے ساتھ ہی تعلقات خراب ہیں نا. درخت ہم ایسے تو نہیں کاٹ دیتے, آدھی رات کو ہم ایسے تو نہیں جاگتے, صبح 12 بجے تک ہماری آنکھ کھلتی نہیں ہے. نیچر کے ساتھ ہی تعلق خراب ہے. ٹھیک ہے, تو سسٹینیبلٹی کب آئے گی, چیزیں آپ کی قائم کب رہیں گی, آپ عبدالقیوم کب بنیں گے, جب آپ سسٹینیبلٹی کی چیزوں پہ کام کریں گے. آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا, آپ آنے والے انسانوں کا سوچ رہے ہوں گے, اور آپ کا نیچر کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا. کمپنیاں شمپنیاں بنتی رہیں گی بھائی, کمپنی تبھی بنے گی نا جب دنیا رہے گی. ادھر تو دنیا کو لالے پڑ گئے ہیں. یہ کووڈ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, مصیبت پڑی ہوئی ہے نا ابھی ہم سب کو. ایک بڑے فضول سے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم, دل کر رہا ہے یار یہ کیا میرے منہ پہ فضول سی چیز لگی ہے, میں اتار کے پرے پھینکوں. ہماری چیزیں ہیں, ہم نے نیچر کے ساتھ تعلق خراب کیا, ہم نے ہی آنے والی نسل کا نہیں سوچا, اور ہم نے ہی اپنے فیلوز کے ساتھ تعلق خراب کیا.
ہم نے اپنی کمپنیز میں, اپنی ذاتی کمپنیز میں یہ کلچر پروڈیوس کر لیا کہ یار یہ بندہ سی ای او ہے, میری نظر اس کی چیئر پہ ہے. یہ ہماری کمپنیز میں پایا جاتا ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق خراب کر لیا, باہر کی دنیا کو تو بعد میں دیکھیں گے نا. تو جب تک یہ چیزیں ہیں سر, سسٹینیبلٹی تو نہیں آ رہی, اور سسٹینیبلٹی نہیں آ رہی تو آسان پنجابی میں کہتے ہیں کہ اج مرے کل دوجا دن, ختم, فنش. کیونکہ آپ قائم رہ ہی نہیں سکتے, آپ نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا زندگی میں, آپ کیوں قائم رہیں گے؟ ایدھی صاحب کو مرے ہوئے میرا 2-3 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ہم یہاں بیٹھ کے ان کی بات کر رہے ہیں. وہ کام کر کے گئے ہیں نا ایسا, اور ایدھی رہے گا, ابھی مزید بہت عرصہ رہے گا, وہ کام ہے. ٹھیک, تو یہ آگی سسٹینیبلٹی. اب نارملی کیا ہوتا ہے, میں کوئی شارو ٹیم کی تعریف نہیں کر رہا, اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس ایج میں نا لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. جب 80s میں جا کے 90s میں جا کے, اس سے پہلے اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. تو ہمارے لٹریچر میں ایسے لوگوں کو دعا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دعا کرنا ایسے لوگ سلامت رہیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں. کیونکہ یہ لوگ نا جب دفاع میں جاتے ہیں نا, مادر وطن کے دفاع میں جاتے ہیں اور زندگی تیاگ دیتے ہیں, تن من دھن سب تیاگ دیتے ہیں, فوجی بن جاتے ہیں, وطن کے سپاہی بن جاتے ہیں, اس کی جغرافیائی نظریاتی ہر طرح کی سرحدوں کے محافظ بن جاتے ہیں, اور اپنا گھر, اپنے بال بچے, اپنے ماں باپ سے بڑھ کے انہیں وین ہو جاتا ہے کہ نہیں, ملک پہلے باقی ہر چیز بعد میں. تو پھر اقبال بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. ٹھیک ہے, تو وہ بنانا پڑتا ہے, وہ خود سے نہیں بنتا. یہی لوگ, ان میں سے کچھ اللہ کے بڑے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. قرآن پڑھتے نہیں ہم لوگ, مسئلہ ہے ہمارا. تو قرآن میں لکھا ہے صدیقین, شہداء, انبیاء, یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایلیٹ کلاس ہے, ٹاپ ٹیئر ہے. ٹھیک, شہداء کا رتبہ اتنا بڑا, تو وہی ہے نا, انہی میں سے ہی نکلتے ہیں جو اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, انہی میں سے ہی نکلتے ہیں. تو پھر وہاں بولا جاتا ہے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, تو لبدی پھریں بازار کڑے. ٹھیک, اے سودا نقد بھی نہیں ملتا, تو لبدی پھریں ادھار کڑے. اے پتر بکاؤ چیز نہیں, مل دے کے چولی پائیے نہیں, ایڈا سستا مال نہیں کہ تو جا کے مانگ لے آئیے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, جن کو سمجھ آ جاتی ہے اس ٹائم پہ. ٹائم کی قسم کھائی ہے اللہ نے, ریلیٹ کریں ہر بات کو, ٹائم, کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, تو اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی. اگر ٹائم اتنی ان امپورٹنٹ چیز ہوتی تو اللہ اس کی قسم نہ کھاتا. وہ اللہ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی, لیکن وہ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو ضروری ہوگی نا بھائی, بہت ضروری ہوگی. قرآن میں کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے, چاندی ہیں, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ہم, کوئی 1000-2000 چیزوں کی قسم تو نہیں کھائی. تو اگر وقت, زمانہ ان میں سے ایک چیز ہے, ضروری ہو. پھر وہی ہیں جو کام کرتے ہیں, کچھ وطن کے دفاع میں لگ جاتے ہیں, کچھ نظریاتی اساس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ ہمارے نوید بھائی جیسے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سائبر سیکیورٹی کے لیے چوز کر لیتا ہے, کچھ ہمارے ساتھ بھائی جیسے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کے لیے چوز کر لیتا ہے, کسی کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے چوز کر لیتا ہے, کسی کو آپریشنس کے لیے چوز کر لیتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے یا انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو بھائی وہ فوج میں جا کے ہی ہوتی ہے, یا وہ ڈاکٹر بن کے ہی ہوتی ہے, یا وہ فلنتھراپسٹ بن کے, ایدھی صاحب بن کے ہی ہوتی ہے. ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. آپ اپنے شعبے میں وہ کام کر سکتے ہیں. ہم لوگ ایک ورڈ بولتے ہیں بڑا, انٹرپرنور, کہ جی ہم انٹرپرنورشپ میں ہیں, ہم انٹرپرنور ہیں. تو انٹرپرنور کی ڈیفینیشن میں یہ چیز ہے کہ وہ کام کو اس انداز میں کرتا ہے کہ اس میں وہ صرف اپنا نہیں سوچ رہا ہوتا, وہ اپنا بھی سوچتا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی سوچتا ہے, اپنے آنے والی نسل کا بھی سوچتا ہے, دنیا کی آنے والی نسل کا بھی سوچتا ہے, صرف اپنی نہیں, دنیا کے آنے والی نسل کا بھی سوچتا ہے, اور پھر نیچر کا بھی سوچتا ہے. تو انٹرپرنورشپ کی یہ ڈیفینیشن ہمیں بزنس اسکولز میں نہیں پڑھائی جا رہی. بزنس اسکولز میں تو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے انٹرپرنور وہ ہوتا ہے جس کے پاس $1 بلین ہوتے ہیں. وہ تو بڑے سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, اب سب کو سرٹیفکیٹ دے دیں. تو اس ساری بات کو اب تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں, واپس لاتے ہیں, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس ذرا مختصر ہی ہے. قبلہ درست رکھنا ہے, نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے.
ابھی ہم لوگ باہر ذرا کیجول باتیں کر رہے تھے تو ہم نے ایک جملہ بولا کہ طبیعت خراب نہیں ہوتی، نیت خراب ہوتی ہے. تو اس ہم لوگوں کی جو ماشاء اللہ طبیعتیں بھی اکثر خراب رہتی ہیں، میں بھی اس میں بھی یہ بھی کوئی وجہ ہو. تو نیت صحیح رکھیں، قبلہ درست رکھیں، محنت کرتے رہیں. محنت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وہ ادا پسند آ جاتی ہے. صحیح ہے. حج اسلام کا رکن ہے، 5واں رکن ہے. حج میں ایک رکن ہے جس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو محنت بنتا ہے. صحیح نہ کرو حج ہی نہیں ہوتا. اب اس کی آپ کوئی مجھے لاجک دے سکتے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ لگاؤ؟ کیا ہے یہ؟ کوئی لاجک بنتی ہے اس بات کی؟ محنت کا پھل ملتا ہے. محنت کے پیچھے ایک آپ کا پرپز ہوتا ہے. وہ جو دوڑ لگائی گئی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، وہ جو دوڑ لگائی تھی اس کا ایک پرپز تھا. محنت کا پھل تبھی ملے گا، مطلب آپ کریں گے تو پھر ہی ملے گا. تو حج میں بھی آپ کے وہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی اس کا ایگزیکٹلی. ادروائز وہ نبی کی والدہ، نبی کی بیوی، وہ دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا. ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ پانی ملا. اور وہ پھل کیسا ملا؟ وہ آج تک چل رہا ہے. وہ آج کوئی پی لیتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو محنت کے پھل پھر ایسے ملتے ہیں. اور اس ٹائم پہ یہ نہیں سوچنا کہ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بھی آ جائے گی. پہلے دن کچھ بھی سمجھ نہیں آ جاتا. وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے، پہلے دن کچھ بھی سمجھ نہیں آ جاتا. کرتے رہیں، وقت آتا ہے، ہر چیز کا وقت آتا ہے. پنجابی میں بہت بولتا ہوں، میں نے والدہ سے کافی سیکھی ہے. ابا جی میرے زیادہ اردو بولتے ہیں، اماں میری پنجابی بولتی ہیں، تو تھوڑا سا میں نے ادھر سے لیا ہوا ہے، تھوڑا سا ادھر سے لیا ہوا ہے. تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے بڑا مزے کا ہے اگر ہم سمجھ پائیں اس کو، کہ ڈوڑی سالی نا روڑی دی بھی سنی جاتی ہے. مطلب ایک اس کا بھی ایک ٹائم آتا ہے. روڑی مینس سم تھنگ لائک جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو کوئی 1.5 سال بعد نا اس کی بھی سنی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ کہاں مار کھا جاتے ہیں، ہم 1.5 سال بھی صبر نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے صبر، حق پہ رہنا ہے اور صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں کرتے پھر نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر ہم ڈنڈے بھی کھاتے ہیں اور ہم گنڈے بھی کھاتے ہیں. 99 تک پہلے ہم ڈنڈے کھاتے ہیں، پھر ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آ رہا، دوسرا کام کرنا ہے. پھر ہم گنڈے بھی کھاتے ہیں اور وہاں پہ 99 پہ پہنچ کے پھر گنتی بھول جاتی ہے، پھر 0 سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فاؤنڈر کا ویژن تو یہی ہونا چاہیے. آپ کسی بھی